صاحب نے اپنی تقریر کی شروعات کی تن ہمہ داغ داغ شد. شاید بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ میرا جسم چھلی ہے, میں مرہم کہاں کہاں پہ رکھوں. It's a very pessimistic start. The beginning of the budget is the crux of the budget. In the first line he is saying there is neither hope nor healing in this budget. کہ نہ اس میں دوا ہے نہ اس میں امید ہے. جموں اینڈ کشمیر از اے ینگ اسٹیٹ. 65% آبادی نوجوانوں کی ہے. ساری بجٹ کا انالیسس ڈی کوڈ آپ کریں, there is not even one mention of the youth of Jammu and Kashmir. 65% of the population, which is the challenge and also the opportunity of the Jammu and Kashmir state. Irrespective of our ideologies, BJP ke, Congress ke, National Conference ke, we are a divided state. Jammu is predominantly Hindu area, Kashmir is Muslim area. There are very few things that unite us. But اس سیشن میں بیٹھ کے اتنا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ پہ اور بجٹ پہ ایشوز پر we are together. There is consensus where we are diverse, divided, but کچھ ایشوز پر ہم ایک ساتھ ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے. کئی لوگوں نے بجٹ کا کریڈٹ لیا, بی جے پی میں کہا یہ ہمارا نظریہ ہے, اور کئی لوگوں نے نیشنل کانفرنس کی جب عمر صاحب کی تعریفیں بھی کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جسٹس مسعودی صاحب نے ایک لسٹ گنائی کہ بجٹ میں کیا کیا چیز نہیں ہے. تو سلمان صاحب نے بھی کافی ڈیٹیل میں کہا کیا کیا چیز ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے کانسٹرینٹ بہت بڑے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کی لوگوں کی پارٹیسپیشن کے بعد ایک مدت کے بعد بجٹ بنی ہے, اور آپ کی دستخط کے بنا, پارٹیسپیشن کے بنا, آپ کی انوالومنٹ کے بنا یہ بجٹ نہیں بنا ہے. تو اس میں سب سے بڑا کنسرن جو نوجوان آپ بھول گئے ہیں, 65% آبادی, 6 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن فارم بھرے 1500 پولیس پوسٹ کے لیے. سر اسکیمز پہ اسکیمز بار بار ہوئے. There is not even one mention کہ Employment Guarantees Act جو آپ نے بولا 3 مہینے میں ہم دیں گے, اس کا ذکر نہیں ہے. آپ راتھر صاحب فائنانس منسٹر سے, عمر صاحب چیف منسٹر تھے. They made a scheme YSL Youth Startup, سب سے بڑا بہترین اسٹارٹ اپ پروگرام تھا. یا شیر کشمیر امپلائمنٹ گارنٹیز آپ کا ایک پروگرام EDI میں چلتا تھا, یا سیڈ ڈیولپمنٹ فنڈ آپ کا EDI میں چلتا ہے. اس اسکیم کو آپ نے اپنی حکومت میں ہی وائنڈ اپ کیا, بنا یہ کہے اس انٹائر بجٹ میں دیٹ اگر آپ روزگار نہیں دے سکتے, نوکری نہیں دے سکتے, بٹ اسٹارٹ اپ کا سپورٹ تو دے سکتے ہیں. ہینڈ ہولڈنگ سے کہتے ہیں. آپ نے کہا مشن یوتھ میں ہم ریولیوشن کریں گے. مشن یوتھ میں آپ سروے کر رہے ہیں, روزگار نہیں دے رہے. اتنا ہی چلیے, ڈیلی ویجرز 1 لاکھ ہے, آپ ان کے ساتھ نا انصافی کر رہے, ان کو آپ بھول گئے. الیکشن مینیفیسٹو میں آپ نے بہت وعدے کیے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن سر سب سے امپورٹنٹ چیز, کٹھوا کی بات ہو, سوپور کی بات ہو, کلنگس ہوئی ہے, وی کی ناٹ ایبزالو آور سیلز کہ ہمارے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں. کیونکہ جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, ووٹ مانگتے ہیں, اس وقت ان کو ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے. سنس دس از اے کوشچن آف جسٹس, آپ کے مینیفیسٹو میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہوئی. اگر وہ نہیں ہے آپ کے اختیار میں, لیسٹ دس ہاؤس کین ڈو از ٹو اسٹیبلش اینڈ سیٹ اپ دا ہیومن رائٹس کمیشن ان جموں اینڈ کشمیر ونس اگین, سو دیٹ دا لا اینڈ آرڈر اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں پہ بھی ہو, وہ کٹھوا میں ہو یا کشمیر میں ہو, آپ وہاں پر کم سے کم ایک رپورٹ مانگ کے اس ہاؤس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ غلطی ہو رہی. دیر از ناٹ ایون ون مینشن آف ہیومن رائٹس کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ. جابس, روزگار کی تو بات ہی نہیں ہے سر. مین مدعا جو اس وقت بھی بے روزگاری کا ہی میں کہوں گا کہ جس پہ ہم سب لوگوں نے گھر گھر کوشش کی, اور جو جموں کشمیر ہندو مسلم ارریسپیکٹو پیر پنچال جناب ہر جگہ مدعا ہے کہ نوجوان کے لیے اس بجٹ میں ہے کیا آخر. Simple one word in the entire budget that you are going to offer to the youth of Kashmir or Jammu. We are a very fragile state. نوجوانوں کا ایک بہت بڑا بحران ہے. اگر نوجوانوں کو امید نہیں ملے گی سرکار سے, بجٹ سے, اس ہاؤس سے, چاہے ہم کتنے کمزور کیوں نہ ہو, اس کے وولٹائل ریئیکشن سے جموں کشمیر میں. تو اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر آپ کے مدھیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وعدوں پر ہم الزام تراشی لگا سکتے. آپ اگر تنویر صاحب نے پرسوں اپنا مینیفیسٹو دکھایا ہمیں آپ کی مینیفیسٹو کی بہت نالج بھی ہے, کیونکہ آپ کے الیکشن میں یہ جو یہاں نظر آنا ہے اس کا نتیجہ ہے. اگر آپ اٹانومی سے, اسٹیٹ ہوڈ سے, 370 سے ٹائم مانگ سکتے ہیں, لیکن بے روزگاری سے نہیں, ڈیلی ویجر سے نہیں, کیجول لیبر سے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بولا ٹھیک ہے ہم نے انہیریٹنس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی ہٹائی. اس سے پہلے محبوبہ جی کی گورنمنٹ میں ویمنس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں تھی, وہ آپ واپس کر سکتے تھے. اور ان چیزوں کے لیے تو اسٹیٹ ہوڈ کی ضرورت نہیں ہے. آج ٹورزم کی سب سے زیادہ بات ہوئی. ٹورزم از ناٹ دا انٹائرلی بیک بون آف دا اکانومی. ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے. آپ چیک کریے
اس وقت بھی ٹورزم جب آپ فٹ فال وی آر اے فریجائل ایکالوجی سر. جب بہت ٹورزم بڑھے گا اس سے جموں کشمیر میں تباہی ہوگی. جو آج گلمرگ میں ہوا, آپ نے بولا ہماری نالج میں نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلنگ ہوتی ہے ہماری نالج میں نہیں ہے, ہاؤس کی طاقت میں نہیں ہے, ایونٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ بہرا روی, ہم کلچرل ایگریشنز کی باتیں کرتے ہیں, نہ یہ ہندو سنسکرتی میں ہے, نہ یہ مسلمانوں کی پرمپرا میں ہے, نہ یہ اسلام کی اجازت دیتا ہے, نہ یہ جب سشما سوراج جی کمیونیکیشن منسٹر تھی, شی بین فیشن ٹی وی. جب آر ایس ایس کے لوگ ویلنٹائنس ڈے ہوتا ہے وہ پورے ملک میں اس وقت ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. تو جو چیز ہمارے سینٹیمنٹس کے خلاف ہے, if we cannot improve much, we have to preserve. This entire election in Jammu and Kashmir has been about preservation. تو میرے آپ سے سر مجھے یہ بتانا ہے کہ جو مین آپ نے کہا تعلیم مفت کریں گے ہم ہائر ایجوکیشن میں, اس میں آپ بول رہے پرائیویٹ یونیورسٹی کو لائیں گے, اس سے تعلیم مہنگی ہو جائے گی. پبلک, آپ نے لا یونیورسٹی کی بات کی, 4 لا کالجز آپ کے چل رہے ہیں. اگر آپ اسکالرشپس وہاں دیتے شاید بچے زیادہ پڑھتے ہیں. 50 کروڑ روپے پہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنتی ہے, بلڈنگ بن سکتی ہے, ملازم نہیں لگ سکتے وہاں پہ, ریسرچ نہیں ہو سکتی, ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. نیو انسٹیٹیوشنز بنانے سے زیادہ بہتر تھا کشمیر یونیورسٹی کا لا ڈپارٹمنٹ آپ ٹھیک کرتے جموں میں, اور جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو ٹھیک کرتے. سب سے بڑا مدعا, پرائیویٹ اسکولز ہیو کنٹریبیوٹڈ اے لاٹ ٹو دی آئیڈیا آف ایجوکیشن ان جموں اینڈ کشمیر ڈسپائٹ وائلنس. سر, you should take this government to make private schools as a stakeholders in the whole progress. اگر آپ ان کو ریگولیٹ کرتے, بچوں کو, غریب بچوں کو اسکالرشپس دیتے, شاید وہ بھی تعلیم پڑھتے اور ان سکولز کو کمپٹیشن نہیں, تالے نہیں, قبضے نہیں, سختی نہیں لگاتے, بلکہ ان کو کہتے کہ ہم آپ کو انفراسٹرکچر دیں گے. باہر کے لوگوں کو آپ انفراسٹرکچر زمین دیتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کو سٹارٹ اپ کرنے کے لیے اس بجٹ میں سر میں آپ کو ایک بار پھر دے, جو مین آپ کے سٹارٹ اپ پروگرامز ہیں وہ مسنگ ہے. نوجوانوں کے لیے روزگار مسنگ ہے, اور اسکول ایجوکیشن کو میک دیم ایز اسٹیک ہولڈرز, گیو دم لینڈ, گیو دم لون سپورٹ, جیسے انڈسٹریز کو ملتی ہے, باہر کے کرکٹرز کو مل سکتی ہے, اپنے لوگوں کو مل سکتی ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.